مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا خوف بھی دلایا اور جنت کی لالچ بھی، اور یہ جنت اور جہنم ہمیں دنیا میں نہیں ملتی، یہ مرنے کے بعد ہی ہے، دنیا میں تو ہے نہیں یہ۔ تو اب اگر اس جنت اور جہنم کا تصور آپ زندگی سے نکالیں گے تو آپ کی ڈکشنری سے اللہ ختم۔ لوگ ہوں گے آپ کی ڈکشنری میں، یونائٹڈ نیشن بھی ہوگی، امریکہ بھی ہوگا، پاکستان بھی ہوگا، جو جس ملک میں رہتا ہے، یعنی آپ کس چیز کو فالو کریں گے؟ یا تو آپ کلچر کو فالو کریں گے یا آپ یونائٹڈ نیشن کو فالو کریں گے کہ یار اقوام متحدہ ایک اتفاق سے بنی ہوئی جماعت ہے، اس کے لاز جو ہے نا وہ اگر جس چیز کو لیگل قرار دیں تو وہ صحیح ہے، جس چیز کو وہ انلیگل کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اس کو معیار بناؤ گے نا آپ، یا آپ اپنے کنٹری کے لاز کو فالو کرو گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی، ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں تو اس کنٹری میں جو چیز لیگل ہے وہ ٹھیک ہے، جو انلیگل ہے وہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے۔ یہ لبرل لوگوں کا اصول ہوتا ہے زندگی گزارنے کا۔ میں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کہاں جائے گا؟ اللہ آپ کی ڈکشنری سے ختم، کیونکہ وہ تو نہ دنیا میں انتقام لے رہا ہے، نہ دنیا میں وہ بدلہ دے رہا ہے۔ اللہ نے تو کہا ہے یہ کب ملے گا؟ آخرت میں، قیامت آئے گی، دنیا میں تو نہیں ملتا۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں دنیا میں تو طاقتور ترقی کر لیتا ہے اور کمزور جو انصاف پسند ہوتا ہے وہ تنزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ تو الٹے معاملات ہو رہے ہیں یہاں پہ۔ 2 نمبر آدمی کیسا کاروبار کیسا کرتا ہے؟ 2 نمبر آدمی جھوٹ بول بول کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ 1 نمبر بیٹھا ہوا وہ وظیفے پڑھ رہا ہوتا ہے وہاں بیٹھ کے۔ تو یا تو آپ یونائٹڈ نیشن کو فالو کرو گے یا آپ فالو کرو گے اپنے کلچر کو۔ یہ تمام چیزیں، چاہے یونائٹڈ نیشن ہو یا آپ کا کلچر ہو یا آپ کا کنٹری ہو، کنٹری بذات خود نہ اس کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں نہ 2 پاؤں ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں گروی رکھا ہوا ہوتا ہے جو لوگ اس کنٹری کے حاکم ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں انسان ہی آپ جیسے۔ تو جو کنٹری کے قوانین کو فالو کر رہا ہے وہ اصل میں کنٹری کو نہیں، کنٹری جس کے ہاتھ میں ہے نا، جن حکمرانوں کے ہاتھ میں، ان حکمرانوں کو جو اسی جیسے انسان ہے ان کو فالو کر رہا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جو یونائٹڈ نیشن کو فالو کر رہا ہے تو وہ یونائٹڈ نیشن کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کی 2 آنکھیں 2 ٹانگ ہو اور اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو۔ بڑے بڑے ملکوں کی ایک تنظیم ہے، وہ سارے وہی لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں حکومتوں کی باغ ڈور ہے، وہ بھی انسان ہیں، وہی بیٹھ کر اکثریت سے کوئی قانون پاس کرتے ہیں تو وہ اچھا، جس کو وہ لیگل قرار دیتے ہیں وہ اس کو لوگ اچھا کہتے ہیں، جس کو انلیگل قرار دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ برا کہتے ہیں۔ تو وہ بھی لوگ ہیں ہمارے اور آپ جیسے، انسان ہیں وہ۔ تیسری چیز ہے کلچر۔ تو کلچر بھی کیا کوئی الگ سی کوئی مخلوق ہے؟ کیا ہو گیا بھائی، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کلچر کوئی ایسی کوئی خلائی مخلوق ہے؟ کلچر کسے کہتے ہیں؟ لوگ، پبلک جو کر رہی ہے۔ تو کیا مطلب انسان پھر کس کو فالو کرے گا؟ اپنے جیسے بولتے کیوں نہیں لوگوں کو؟ سوال یہ ہے کہ جب اپنے جیسے لوگوں کو ہی فالو کرنا ہے تو پھر اپنی کھوپڑی کو استعمال کریں نا۔ کیا ہو گیا؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ جس کو تم فالو کر رہے ہو اس کا دماغ زیادہ صحیح چلتا ہے تمہارے دماغ سے؟ یہ کسی کتاب میں لکھا ہے؟ بھائی میں نے جب انسان ہی کی غلامی کرنی ہے تو میں کیوں کروں؟ پھر میری کھوپڑی جو کہے گی یہ صحیح ہے میں اس کو صحیح کہوں گا، جس کو میری کھوپڑی کہے گی یہ غلط ہے میں اس کو غلط کہوں گا۔ عقل پھر اسی کو کہتی ہے۔ بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا، ماموں بنانا آسان ہے۔ یہ سب نے ہمیں نا ماموں بنایا ہوا ہے جو مذہب سے ہٹا رہے ہیں نا ہم کو۔ یہ انسانی آزادی 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 کے نام پہ انسان کو انسان کا غلام بنا رہے ہیں، انسان کو آزاد نہیں کر رہے۔ اپنی کھوپڑی ان کی استعمال کرتے ہیں، جس کو یہ صحیح کہتے ہیں وہ صحیح اور جس کو یہ غلط کہتے ہیں وہ غلط۔ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کس کا غلام ہے؟ انسانوں کا غلام۔ تو لیبل بہت اچھے لگے ہوئے ہیں کہ یہ مذہبی لوگ تمہیں غلام بناتے ہیں، مذہبی لوگ تمہیں پابند کر دیتے ہیں۔ بھائی ہر ایک پابند ہے، کوئی انسانوں کا پابند ہے اور کوئی کس کا؟ خدا کا پابند۔ مذہبی لوگ، مولوی اپنا غلام کبھی بھی نہیں بناتے، جو بناتا ہے وہ 2 نمبر مولوی ہے۔ مولوی تو آپ کو اللہ کا پیغام پہنچا دے گا، آپ نظر کی حفاظت کرو، اس میں مولوی کا کیا فائدہ ہے؟ علماء یہی کہتے ہیں نا کہ نظر کی حفاظت کرو، علماء یہی کہتے ہیں کہ جو ہے حرام مت کماؤ، سودی بینکوں میں جاب مت کرو، 5 ٹائم نماز پڑھو، تو اس میں مولویوں کا کیا فائدہ بیچاروں کا؟
تو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو اب کیا ہے کہ یا تو آپ یونائٹڈ نیشن کو فالو کرو گے یا آپ فالو کرو گے کلچر کو. یہ بھی انسانوں کا بنا ہے, وہی خواہشات کا غلام ہوتا ہے کلچر. یونائٹڈ نیشن میں جتنے لوگ ہیں وہ ہمارے جیسے انسان ہیں, اسمبلیوں میں جتنے لوگ ہیں وہ ہمارے جیسے انسان ہیں. انسان جب انسان کے لیے قانون بناتا ہے تو وہ کبھی ایسا قانون نہیں بنا سکتا جس پہ اس کے مفاد پہ سب سے پہلے زد پڑ رہی. دنیا میں شراب اللیگل ہے یا لیگل ہے؟ بتاؤ نا. لیگل ہے پوری دنیا میں, حالانکہ اچھی چیز نہیں ہے. کیوں لیگل ہے بھائی؟ دنیا کی باغ ڈور جن لوگوں کے ہاتھ میں, ان میں سے اکثر شراب کے عادی ہوتے. آج سے 100 سال پہلے کوئی گے میرج کا تصور کر سکتا تھا؟ ہے بھائی؟ یہ انتہائی درجے کی بےہودگی. مذہب سے پیچھے ہٹے تو خود اس میں مبتلا ہو گئے. اب جب قانون بنائیں گے تو اپنے خلاف بنا سکتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے بھائی؟ تو انسان کو کس کی غلام, یہ میرا آج ٹاپک نہیں ہے, جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے اصل موضوع کی تھی تو میں کئی دفعہ پہلے بیان کر چکا ہوں. تو جب تک آپ اللہ کو نہیں مانو گے اس وقت تک آپ صحیح اور غلط کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. اگر آپ نے انسانوں ہی کو فالو کرنا ہے تو عقل کہتی ہے میری کھوپڑی میرے بارے میں جتنا اچھا فیصلہ کر سکتی ہے, میں کسی اور قانون کو نہیں مانوں. انسان باغی بنے گا, اور بہت سے لوگ بنے ہوئے کہتے ہیں ہم کسی کی چیز کو نہیں مانتے. ہم جاؤ میں اپنے مائنڈ سے فیصلہ, لوگ کہتے ہیں نا میں اپنے مائنڈ سے فیصلہ کرتا ہوں صحیح کیا ہے اور غلط. دنیا میں جتنے جرائم ہو رہے ہیں نا, یہ سارے مجرمین اپنے مائنڈ سے فیصلہ کرتے ہیں, اور ہر بری چیز کو انہوں نے حلال کیا ہوا ہے. آپ کسی ڈاکو سے پوچھیں, ایک ڈاکو تھا پکڑا گیا تھا, میں نے اس سے پوچھا, بہت پرانا واقعہ ہے, مجھے کیوں ڈکیتی کرتے ہو؟ کہہ رہے یار ہم صرف مالداروں کو لوٹتے ہیں, غریبوں کو نہیں لوٹتے. میں نے کہا مالداروں کو, کہہ رہے ہیں کون سا حلال کماتے ہیں, یہ اتنا پیسہ کروڑ روپے, یہ کون سا حلال کا ہے؟ لیبل لگا دیا نا, ایک برائی پہ اچھائی کا دلیل دے دی نا. تو اپنے آپ کو مطمئن بھائی, اگر وہ بالفرض, اول تو سارے مالدار ایسے نہیں ہوتے, حلال بھی کماتے ہیں بہت سے. دوسری بات, اگر وہ حرام کما رہا ہے, مجرم ہے, تو آپ بھی تو اس کے چھین کے کیا کما رہے ہو؟ حرام ہی کما رہے ہو. آپ بھی تو حرام کما رہے ہو. لیکن ہر جرم میں زانی جب زنا کرتا ہے وہ کہتا ہے میں مجبور ہوں, میں بچ نہیں سکتا تھا, میں جو ہے نا برداشت نہیں کر پاتا تھا, میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. حتیٰ کہ خودکشی کرنے والا, اس کے پاس بھی اس خودکشی کے دلائل ہوتے ہیں. پوری دنیا میں اللیگل ہے نا خودکشی, لیکن خودکشی کرنے والا دنیا کے قانون کو فالو نہیں کرتا. وہ اس کی عقل یہ دلیل دیتی ہے کہ یہ اس کی رائے میں یہ کمبختوں کا بنایا ہوا قانون ہے, ان کو نہیں پتا کہ میں کتنی اسٹریس اور ڈپریشن میں ہوں. ان کو کیا پتا یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے قانون بنانے کہ خودکشی اللیگل ہے اور اس پہ سزا ہے, اور یہ میں اس ٹینشن میں ہوں. اگر یہ لوگ اس ٹینشن میں ہوتے تو یہ بھی لٹکتے, اور واقعی صحیح کہہ رہا ہوتا ہے. کیونکہ جب وہ خودکشی کے خلاف قانون پاس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی والی بھاگی بھی نہیں ہوتی, ان کی سیٹنگ ناکام نہیں ہوئی بھی ہوتی. ان کو اگر پتا چلے نا عاشقوں کے دل پہ جو آج کل تیر چل, وہ ذبح ہو رہے ہیں ان کی خواہشات, اور وہ لٹک رہے ہیں جا کے, تو ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے. تو مذہب اگر آپ کے پاس نہیں ہے میرے بھائی, تو آپ کو کوئی بھی چیز خدا کی قسم نہ اچھائی پہ لا سکتی ہے اور نہ برائی کو برا کہلوا سکتی. جب آپ نے برائی کرنی ہوگی, آپ اس برائی پہ اچھائی کا ڈیفینیشن, اچھائی کا لیبل لگا کے کرو گے آپ. اور یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں کہ جو اکثر ملحد لوگ ہیں, جو سرے سے مذہب کو مانتے ہی نہیں, اخلاق کے ایٹیٹیوڈ کے بہت اچھے ہوتے ہیں. وہ یہ بھی آپ کو بتاؤں کیوں ہوتے ہیں. اصل لوگ مجھے کہتے ہیں یار وہ خدا کو مانتا نہیں ہے لیکن اخلاق بہت اچھے ہیں, اور خدا کو ماننے والوں سے 2 دفعہ تمیز سے بات کرو, تیسری دفعہ میں غصے ہو جاتے ہیں. یہ اکثر میں نے دیکھا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے, ان میں اتنی برائیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ایک ایسا کام اچھا کر لو جس کو ساری دنیا کیا کہتی ہے اچھا, اور وہ ہے تمیز سے بات کرنا. اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں نرمی سے, تمیز سے, بڑے آپ کی تھوڑی خدمت کر لی, آپ کو کچھ پیسے چاہیے تو کچھ مشورہ دے دیا, اچھا پیسے تو مشکل کم ہی دیتے ہیں, مشورہ اچھا سے دے دیا, اور مجھے بتائیے گا, میرا نمبر رکھیں. جب انسان بڑا مجرم ہوتا ہے
تو وہ کچھ نیکیاں اپنے اعمال میں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے رکھتا ہے کہ ہم تو انسانیت کے خیر خواہ ہیں. خواتین کے حقوق پر زیادہ بات شروع کر دیں گے, وہ کمزور ہوتی ہیں. بچوں کے حقوق پہ بچوں کو ہاتھ بھی نہیں اٹھانا چاہیے. اس طرح کی کچھ باتیں کر کے اپنے نفس کو کیا کرتے ہیں, بولو, مطمئن کرتے ہیں کہ ہم برے نہیں ہیں. تو یہ اس کی بیس یہ ہے. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, موضوع بہت بکھرا چلا جا رہا ہے. تو اللہ نے پہلی بات یہاں قرآن میں کیا بتائی کہ قیامت بہرحال قائم ہوگی. جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کو نہ ماننے کا میں نے آپشن اس میں رکھا نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے اور اپنی اطاعت کروانے کے لیے. اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کی نیچر میں نے ایسی بنائی ہے کہ اگر قیامت کا انکار ہوگا نا جنت جہنم کا, تو مجھے کوئی بھی فالو بولو نہیں کرے گا. مجھے پھر کوئی نہیں فالو کرے. یہ دنیا ایک جو ہے وہ درندگی کا وہ بن جائے گی. کوئی بھی فالو, نہ میری عبادت ہوگی تو مجھے تو مانے گا ہی نہیں کوئی. اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ اسے مانے کا نہ مانے. یہاں بھی ملحد لوگ کہتے ہیں اللہ کیوں منوا رہے اپنے آپ. اللہ نے قرآن میں اور حدیث میں اس کا جواب اپنے نبی کی زبان سے دیا ہے کہ تم ساری دنیا کے سارے انسان مل کے نا میری نافرمانی کر لو, تو جیسے سمندر میں سوئی ڈال کے نکالی جاتی ہے تو اس سے سمندر کے پانی میں جتنی کمی ہوتی ہے میری طاقت اور قدرت میں اتنی بھی کمی نہیں ہو. اور تم سارے میرے فرما بردار بن جاؤ تو مجھے ایک دھیلے کا بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہماری اوقات اللہ کے سامنے کیڑے مکوڑوں کی ہے. لیکن قرآن کے الفاظ کیا ہیں, ان تکفرو, اگر تم اس کی ناشکری کرو گے تو اللہ کو یہ ناشکری پسند نہیں ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, شکر کرو گے تو اللہ کو تم سے محبت ہوگی. کیونکہ اللہ نے انسان کو نا اپنی صفات پہ پیدا کیا ہے. اللہ کو سمجھنے کے لیے انسان کو دیکھنا پڑتا ہے. انسان جب آپ کی کوئی خدمت کرے, احسان فراموشی نہ کرے, آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو یہ جو آپ کو خوشی ہو رہی ہے نا, اصل میں اللہ کو خوشی ہوتی ہے. اللہ نے اسی صفت پہ کس کو پیدا کر دیا؟ انسان کو. جب آپ کسی پر احسانات کریں اور وہ ناشکری کرے تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ اس سے نفرت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو یہ جو آپ کو نفرت ہو رہی ہے اس لیے کہ اللہ نے اپنی صفت پہ انسان کو پیدا کیا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اللہ کی خوشی کس طرح کی ہے, اللہ کو غضب کس طرح کا آتا ہے, وہ اس کی صفات ہیں, اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے. ہمیں اجمالی ایمان کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کو غضب بھی آتا ہے, اللہ کو خوشی بھی ہوتی ہے, اللہ محبت بھی کرتا ہے, اللہ نفرت بھی کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ کما هو لائق بشانہ, یہ اس کی باتیں وہی جانے. لیکن وہ غضب بھی کرتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا غضب میں تو غصہ آتا ہے, انسان کی ایک حالت ہوتی ہے, تو اللہ کو بھی ایسے ہی آتا ہے. بھائی اللہ کو غصہ آتا ہے, کیسے آتا ہے یہ ہمیں پتا نہیں ہے. یہ ہماری عقل سے کیا ہیں یہ چیزیں بالاتر ہیں. تو اللہ کو ماننا بھی ضروری, اللہ کی ماننا بھی ضروری. جب تک آخرت پہ یقین نہیں ہوگا اللہ کو ماننے میں بھی لوگ سستی سے کام لیں گے اور اللہ کی ماننے میں بھی لوگ سستی. اگر ملحد کو یقین ہو جائے نا ایک دن قیامت آئے گی اور مجھے جواب دینا ہے, دیکھو اللہ پہ ایمان لائے گا اور یہ جتنے دلائل اللہ کے وجود کی نفی کے دے رہے ہیں سارے خراب ہو جائیں گے.